وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل انسانیت گراوٹ و پستی کی حدود پار کر چکی تھی۔ صنم خانے اپنے عروج پر تھے، آتش کدے مسلسل سلگتے ہی جا رہے تھے۔ کوئی ستاروں کے سامنے دستہ بستہ کھڑا تھا تو کوئی آفتاب کے سامنے سر خم کر رہا تھا، کوئی بے جان بتوں کے سامنے مٹھائیاں تقسیم کر رہا تھا تو کوئی غیر اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ الغرض انسانیت ضلالت و گمراہی کی وادی میں حیران سرگشتہ گھوم رہی تھی۔ انسان کا خون چوسے جا رہا تھا۔ حکمراں اپنی محفلوں کو چراغاں اور روشن کرنے کے لیے انسانوں کو یہ حالت بن چکی تھی۔ شراب سرے عام پی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اب انسان کو تمدن کی راہ دوبارہ میسر نہ ہوگی۔ لیکن قربان جائیے رب ذوالجلال پر، وہ پاک ذات پر کہ جس کو بنی آدم پر رحم آ گیا اور پھر رحمت الہی جوش میں آئی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ایسے ماحول میں پیدا کیا، مکہ کے ایسے ماحول میں مبعوث فرمایا کہ جیسا کہ جب کہ انسان سانس لینے کو ترس رہا، ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد حالات بدل گئے۔ کفر کی تاریکی چھٹی، گمراہیت کا بول بالا ختم ہو گیا، اور جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی صدا بلند کی تو سب سے پہلے جانثاروں کی ایک جماعت میں بڑے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ عرب میں اسلام آنے سے پہلے عرب جن حالات سے دوچار تھا، عرب جن برائیوں میں ملوث تھا، عرب جن برائیوں میں ڈوب چکا تھا، اس سے کوئی ناشنا نہیں ہے۔ ہر محفل شراب سے رنگین تھی، ہر مجلس شراب سے بالکل آراستہ تھی۔ اور اولاد میں سے لڑکیوں کی پیدائش کو قوم منحوس اور نحوست والی تصور کرنے لگی۔ شراب و کباب کا بازار گرم تھا عرب کے اندر۔ ایسے روم فرسا حالات کے اندر سلیم الفطرت، راست باز، دیانت دار، پیکرے شرم و حیا حضرت عثمان بن عفان نے اسلام قبول کیا۔ اور واقعہ بتاتا چلوں، ایسے پرخطر دور میں، ایسے برائیوں کی کھاٹے مارتا ہوا سمندر والے حالات کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شراب و کباب، زنا اور دیگر منکرات سے بچے ہوئے۔ خود حضرت عثمان کا بیان ہے
کہ دور جاہلیت میں اور نہ اسلام میں نے کبھی زنا کیا اور نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی گانا گایا اور نہ کبھی بجایا۔ ایسے فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے قبل بھی میری یہی حالت تھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی میری یہی حالت۔ اسی طبعی فراست، اسی نیک فطرت ہی کی وجہ سے جب مکہ میں ایمان کی صدا گونجی، ایمان کی صدا بلند ہوئی، تو پھر حضرت عثمان بن عفان نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عثمان بن عفان نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اہل خانہ، گھر والے ان کے اسلام لانے کی خبر سے، ان کے ایمان لانے کی خبر سے بالکل ناواقف تھے۔ جب ان کے ایمان لانے کی خبر ان کے اہل خانہ میں سے ان کے چچا حکم بن عاصم کو پتا چلا، حکم بن عاص کو پتا چلا، تو انہوں نے سب سے پہلے ناراضگی کا سمجھایا، بڑے پیار اور محبت سے حضرت عثمان بن عفان کو، اور اس کے بعد پھر زبانی تنبیہ کی۔ لیکن جب حکم بن عاص کا یہ دونوں کام کارگر ثابت نہ ہوا، تو پھر حضرت عثمان بن عفان کے چچا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان لانے کی پاداش میں ان کے دونوں قدموں میں زنجیریں ڈالی۔ ہر طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دی گئی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ہر طرح کی مصیبت میں گرفتار کیا گیا۔ اس کے باوجود ان کا چچا حضرت عثمان بن عفان کے چچا حکم بن عاص بالآخر کہنے پر مجبور ہو گیا، اے میرے بھتیجے، تو نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا، تو نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ اے میرے بھتیجے، اگر تو اسی حالت میں برقرار رہے گا تو میں تازیست تجھے اسی عذاب میں مبتلا ہوں۔ جب تک تو زندہ رہے گا تیرے قدموں میں زنجیریں رہیں گی اور تجھے تکلیف اور اذیتیں دی جائیں گی، اسی عذاب میں زندہ رہنے تک تجھے مصروف کر دیا جائے۔ لیکن قربان جائیے صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان پر ان باتوں کا ان کو بالکل بھی اثر نہ ہوا۔ قربان جائیے حضرت عثمان پر ان باتوں کا حضرت عثمان کو قطعاً کوئی اثر نہ ہوا، اور زبان حق بول اٹھی، اے چچا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میرا سر تن سے جدا کر دو گے تو بھی میرا یہ جسم بے جان و بے سر آستانہ محمد پر پڑا رہے گا، اور اگر میرا بدن آتش سوزاں سے جلا کر راکھ کر دو گے تب بھی وہ راکھ بگولوں سے لپٹ کر کوچہ محمد میں پہنچ جائے گی۔ محبت کا تقاضا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کا نام لے کر 11 مرتبہ جنت کی بشارت۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ جنت کی بشارت۔ اسی محبت کا نتیجہ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جس دن مدینے میں فتنہ برپا ہوگا، جس دن مدینے میں فتنہ برپا ہوگا، یہ شخص حق پر۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ثابت ہوئی کہ جس دن مدینے میں فتنہ برپا ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عثمان کا بہت اونچا مقام، بہت ہی اونچا مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی جماعت کا انتخاب کیا تھا کہ
کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جا بجا گاہے بگاہے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہیں فرمایا اولئک هم المہتدون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون۔ یہ تمام کے تمام آیاتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جماعت کے پاک باز ہونے کی دلیل ہے، اور اس پاک جماعت میں سے ایک فرد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی۔ میرے دوستوں اور بزرگ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کا بہت اونچا مقام ہے، اور پھر اونچا مقام کیسے نہ ہوتا۔ آپ اگر جب حضرت عثمان کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالیں گے اور عمیق نظر سے ورق گردانی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داریاں کتنی ساری ہیں۔ اولاد کی طرف سے کتنی رشتہ داری، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ والد کی طرف سے حضرت عثمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ رشتہ داری ہے، والدہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ رشتہ داری ہے، اولاد کی طرف سے حضرت عثمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ رشتہ داری ہے، نواسوں کی طرف سے الگ رشتہ داری ہے، پوتوں کی طرف سے الگ رشتہ داری ہے۔ جب ان تمام رشتہ داریوں کو آپ دیکھیں گے تو پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیسے نہ اونچا ہوگا۔ ان تمام رشتہ داریوں کے باوجود اور اتنی فضیلت کے حامل ہونے کے باوجود آج ایک جماعت حضرت عثمان بن عفان کو نعوذ باللہ گالی گلوچ کر رہی ہے۔ افسوس کا مقام، افسوس کا مقام ہے۔ کیا ان دشمنان اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے داماد کی رشتہ داریاں نظر نہیں آئی؟ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ حضرت عثمان، یہی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کو ذو النورین کا لقب ملا، یہی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں نکاح میں دی گئی۔ آپ کو میں واقعہ بتاتا چلوں کہ جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جانے کے لیے تو روانہ ہو رہے ہیں، حضرت عثمان بھی جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، اے عثمان، میری بیٹی جو تمہاری بیوی ہے رقیہ وہ بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرو۔ عثمان اپنی بیوی کی تیمارداری پر لگ گئے، تیمارداری کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے فاتح بن کر تشریف لا رہے ہیں، مقابلہ جیت کر تشریف لا رہے ہیں۔ جب مدینے میں قدم رکھ رہے ہیں، قاصد آ کر اطلاع کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت قبر پر مٹی ڈال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کرنے لگے، اے اللہ، یہ میری بیٹی بہت لاڈلی بیٹی تھی، یہ میری بیٹی بہت پیاری بیٹی تھی، اے اللہ، یہ میری بیٹی جو راتوں کو سجدے کرتی تھی تیری رضا کے واسطے، اے اللہ، میں اپنی اس بیٹی سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی راضی۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ غمگین نظر آ رہے، مایوس نظر آ رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، غمگین کیوں ہو؟ ابھی جب جبریل آئے اور کہہ کر گئے
کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کو بھی ان کے نکاح میں دے دیا۔ اللہ کے نبی کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا۔ لیکن ہونا یہ تھا کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے فضیلت کے حامل ہیں۔ ان کی وجہ سے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو 5 انعام ملا۔ مختصر طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، وقت ہوا چلا ہے۔ آپ علیہ السلام نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، صبح سارا خواب بیان کر دیا اور 1450 صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مقام حدیبیہ کے پاس پہنچ کر فرمانے لگے کہ مکہ کا سردار ابو سفیان سے عمرہ کرنے کی اجازت لے لو۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 آدمیوں کے ساتھ مکہ بھیجا گیا، اور ابو سفیان مکہ کا سردار نے دیکھتے ہی کہا کیا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا کہ حضور عمرہ کرنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے سنتے ہی کہا کہ حضور کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، شہر میں فساد پھیل سکتا ہے، تم عمرہ اور طواف کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان نے مکہ کے سردار کے منہ پر اس وقت جواب دیا تھا، وہ جواب یہ تھا کہ میں حضور کے بغیر طواف اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ اسی بات پر مکہ کے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا، اور یہ خبر مشہور ہو گئی مسلمانوں کی جماعت میں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا سفیر میرے بھیجنے کی وجہ سے شہید ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ کو بلاتے ہیں اور حضرت عثمان کی شہادت کی خبر دیتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو چکی ہے، اور کہتے ہیں کہ میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس جانے والا۔ اب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو پھر ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت عمر بھی کہنے لگے میں بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت علی نے بھی کہا میں بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو کہا جو بدلہ لینا چاہتا ہے وہ میرے پاس آئے۔ اللہ کے نبی کے پاس سارے صحابہ آنے لگے، اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ دیا اور سارے 1400 صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت اس بات پر ہوئی کہ حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائے۔ ابھی ادھر بیعت ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر، اس جماعت کے اوپر۔ اب بتائیے نیچے اللہ کے نبی کا ہاتھ ہو، اوپر اللہ کا ہاتھ ہو، تو کیا وہ مجلس، وہ جماعت ناکام ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ابھی بیعت کا سلسلہ چل رہا ہے اور خبر ملی کہ حضرت عثمان کی شہادت نہیں تھی۔ بیعت رکنی چاہیے تھی لیکن بیعت نہیں رکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج نہیں تو کل حضرت عثمان کی شہادت ہونی ہے۔ چنانچہ جنگ جمل اور جنگ صفین جو پیش آیا یہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، اتنی بڑی جنگ کسی کا بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ تو چنانچہ اسی بیعت پر حضرت عثمان کی وجہ سے بیعت کر رہے تھے، اسی بیعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ بھی میرے سے راضی۔ ایک پروانہ یہ ملا، دوسرا پروانہ یہ ملا حضرت عثمان کی وجہ سے، فانزل السکینۃ علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکون نازل کر دیا، جو کفر کا، جو کافروں کا رعب اور دغدغہ تھا اس کو نکال پھینک دیا۔ دوسرا انعام، تیسرا انعام تھا وعدکم اللہ واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا انعام دیا حضرت عثمان کی وجہ سے، کیا؟ واصابہم فتحا قریبا، کہ ان قریب مکہ فتح کر کے اے نبی جی تمہاری قدموں میں ڈال دیا جائے۔
چوتھا انعام وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ نے فرمایا دین میں مال غنیمت کا مالک تم ہو جاؤ، وعدکم اللہ مغانم کثیرہ کہ تمہیں مال غنیمت حاصل ہو جائے۔ پانچواں انعام کیا تھا؟ وَأَصَابَهُمْ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صحابیوں، آج تم طاقت نہیں رکھتے ہو قیصر و کسریٰ پر غالب آنے کی، لیکن ان قریب اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندر ایسی طاقت دے گا کہ تم ان قریب قیصر و کسریٰ کو فتح کر دو۔